إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، لائق احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جمعہ کے حسین لمحات میسر فرمائے، دین اسلام کی کچھ باتوں کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کے اس جمعہ میں ہم جو بھی باتیں کہیں اور سنیں گے ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی اقدس و مقدس جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہے، جس کی انتھک محنت اور کوشش سے، جس کے جد و جہد سے دین اسلام اور اس کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ میرے بھائیوں، بارہا ہم نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا تیسرا مقصد ہمارا اس دنیا میں بھیجے جانے کا نہیں ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں یا باطنی اعمال ہوں، اور چاہے وہ اقوال ہوں یا نیتیں ہوں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کبھی اپنے زبان کے ذریعے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اور اذکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کبھی اپنے افعال کے ذریعے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ عبادت ہے، ان کو افعال القلوب کہا جاتا ہے، دلوں کی عبادتیں ہیں، وہ دلوں کے اعمال ہیں، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم چیز اخلاص ہے۔ کوئی بھی عبادت ہم انجام دے رہے ہوں، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسا عمل قبول نہیں کرتا۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص کہتے ہیں لغت میں کہ کسی چیز کو خاص کر دینا، اور جب عبادت سے اس کو جوڑ دیا جائے تو عبادت کو صرف اور صرف
اللہ کے لیے خاص کر دینا اور کسی دوسری چیز کو اس کے اندر خلط ملط کرنا، کسی دوسری چیز کو اس کے اندر شریک نہ کرنا، یہ اخلاص ہے۔ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اخلاص کہتے ہیں ترک الریا، ریا کو چھوڑ دینا، یعنی دکھاوے کے لیے کوئی کام، کوئی نیک عمل دکھاوے کے لیے نہ کرنا۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے، اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اخلاص اصطلاح میں کہتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہوا افراد الحق للہ تعالی بالقصد فی الطاعت، کہ ایک بندہ جب اللہ کی اطاعت کرنے چلے، ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کا قصد کرے تو وہ یہ سمجھے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ اور یہ سوچ اس کی ہونی چاہیے۔ اور علامہ مراشی نے کہا کہ ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، کہ بندے کے افعال ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی سیم ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہی دکھنا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس نماز کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے یا دنیا میں اپنا نام کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف یہی مقصد ہونا چاہیے کہ یہ عبادت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ تقرب میں اللہ رب العالمین کا چاہتا ہوں اس عمل کے ذریعے، اور میں اپنے رب کو خوش کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز کا ہم تمام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص کو برتیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، حنفاء یکسو ہو کر کے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا یا کوئی ایسی عبادت جو اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کے اندر کسی اور کو شریک کرنا، یہ جائز اور درست کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ بھی یہ بات کہہ دو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور کہا قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی اللہ رب العالمین کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہوا دیا کہ آپ بھی کہیے کہ میں اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرتا ہوں، میری عبادت کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی رضا جوئی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، کچھ اور نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور بھی حکم دیا قرآن کے اندر اور فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کیا کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا زندہ رہنا میرا مرنا، للہ رب العالمین سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھیدار نہیں، وبذالک امرت اس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں کیا ہوں سب سے پہلا مسلمان۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کی آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اخلاص کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری عبادتوں کے اندر کوئی بھی کام ہم کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل ہمارا قبول ہو جائے، اس عمل پر ہمیں اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے، تو اس کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا۔ کیا کہا قرآن کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے۔ ہم لوگ زندہ ہیں، مر جائیں گے، دونوں چیزیں ہمارے لیے حاصل ہو جائیں گی، کس لیے؟ تاکہ تم کو آزمایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے اس دنیا کے اندر۔ ایکم احسن عملا، کیا آزمانا چاہتا ہے؟ کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرے گا؟ یہ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے ہمیں، کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے جو عمل کرتے ہیں، جو نماز روزے پڑھتے ہیں،
صدقات و زکات دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو دکھنے میں اللہ رب العالمین کے لیے کیا صحیح معنوں میں اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، اچھا عمل ہے کہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حسن العمل سے مراد، اچھا عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل کا خالص ہونا اور عمل کا درست ہونا ہے۔ اخلصہ واصوبہ، عمل کا خالص ہونا اور عمل کا درست ہونا مراد ہے اس سے۔ قالوا وما اخلصہ وما اصوبہ، کہا یہ کیا؟ عمل تو عمل، خالص ہونا اور درست ہونا، یہ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، اگر عمل خالص ہوگا، عمل کے اندر اخلاص ہوگا لیکن عمل درست نہیں ہوگا تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ صَوَابًا لَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، اگر عمل درست ہوگا اور اخلاص نہیں ہوگا تب بھی وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل قبول اس وقت کیا جائے گا جب عمل کے اندر اخلاص ہو اور وہ عمل درست ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے ما کان للہ، جو عمل اللہ کے لیے ہو، اور ثواب ہونے کا اور درست ہونے کا مطلب یہ ہے ما کان علی السنتی، جو عمل سنت کے مطابق ہو۔ یعنی ایک عمل کو قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے، وہ عمل ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ان کے طریقے سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان بہت سارے ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہنے کے لیے، نہیں بتایا، جس کے تعلق سے صحابہ نے نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن پورے دل لگی سے، پوری دل جمعی سے مسلمان اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ عمل مردود ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاضی فضیل ابن عیاض کا جو قول میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس قول کی بارے میں کہا کہ ذالک تحقیق قول اللہ عز وجل فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو شخص بھی امید رکھتا ہے لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اس عمل کے اندر، اس عبادت کے اندر اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ نماز پڑھے تو صرف اللہ کے لیے، صدقہ دے تو صرف اللہ کے لیے، کوئی بھی خیر کا کام کرے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے، کسی اور کے لیے انجام نہ دے۔ امیر صنعانی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذا لم یکن عملک خالصا فکل بناء قد بنیت خراب، ہر وہ عمل جس کے اندر اخلاص نہیں ہے اور آپ نے انجام دیا ہے تو ایسی عمارت کی طرح ہے کہ جس کی بنیاد صحیح نہیں ہے اور وہ خراب ہونے والی ہے، وہ ٹوٹ کر کے گر جانے والی ہے۔ کیوں؟ فللعمل اخلاص شرط اذا اتی، عمل کے لیے اخلاص شرط ہے۔ جب بھی انسان کوئی عمل کرے تو اس کے لیے اخلاص شرط ہے۔ وقد وافقته سنت و کتاب، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے اس کی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ امیر صنعانی کا شعر ہے میرے بھائیوں، جس شعر کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی عمل جب اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل خراب ہے، برباد ہے، اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اخلاص کا ہونا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے عملوں کے اندر اخلاص پایا جائے، للہیت پائی جائے، ہمارا وہ عمل اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، کسی اور کو سنانا، کسی اور کو دکھانا نہ ہو اس عمل کے اندر۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے میرے بھائیوں۔ جنتی جب جنت میں ڈال دیے جائیں گے تو ان کی ایک صفت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی کہ جنتی لوگ دنیا کے اندر کیا کہا کرتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو دنیا کے اندر تم کو کھلاتے پلاتے تھے تو ہم دنیا کے اندر کیوں کھلاتے پلاتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھلا رہے پلا رہے اس لیے کیونکہ ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے اور نہ یہ چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یعنی ایک آدمی دنیا کے اندر اگر کسی کو کھلا رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، کچھ صدقات و خیرات کر رہا ہے، لنگر بانٹ رہا ہے،
تو اس کا کیا وتیرہ ہونا چاہیے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم سے تم کو کوئی بدلہ چاہیے، یہ سب کچھ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے، نہ ہمیں یہ چاہیے کہ تم ہمارا شکریہ ہی ادا کر دو۔ بہت سارے انسان یہ سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو اتنا دیا لیکن بندہ ایک شکریہ تک نہیں ادا کیا، تو یہ جنت والوں کی صفت ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں شکریہ بھی نہیں ڈھونڈتے کسی کا، صرف اور صرف اللہ کی مرضی ڈھونڈتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ ان کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اپنے رب سے صبح شام دعائیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ وہ لوگ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے اخلاص، بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ یہ تو قرآنی آیتیں تھیں کہ جس کے اندر اخلاص کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے نا، کوئی بھی عمل اگر ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہم کو بھی دنیا کے اندر ہی چاہیے، اور جب اگر میں کچھ نیک عمل کر رہا ہوں، کچھ اچھا عمل کر رہا ہوں تو اس کا بینیفٹ مجھے یہی چاہیے، آخرت میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے مجھ کو اس سے، تو یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی غلط چیز ہے اور اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہونا نہیں چاہیے ہمارے اندر۔ بسا اوقات ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا لوگوں کو تعاون کیا، اتنا ہم نے صدقات و خیرات دیا، لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارا سپورٹ کرے۔ ضروری نہیں ہے، یہ سوچ ہماری صحیح نہیں ہے۔ لوگ کرتے ہیں تو کریں، لیکن ہم ان سے یہ امید رکھیں، یہ ایسا صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہم جو بھی لوگوں کی مدد کریں، جو بھی اچھا کام کریں، اس کی امید ہم یہ رکھیں کہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو ملنے ہی والا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اور زیادتی کر دیتے ہیں۔ ایک کسان کھیت بوتا ہے فصل کے لیے، ہم بھی دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں لیکن وہ فصل ہم کو کب چاہیے؟ آخرت میں چاہیے، مرنے کے بعد چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نزد لہ فی حرثہ، اس نے دنیا کے اندر جو عمل کیا ہے، جو کھیتی بوئی ہے اس نے دنیا کے اندر، ہم اس کے اندر اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فما لہ من نصیب نؤتیہ منہا فما لہ من نصیب، کہ دنیا کے اندر ہم تھوڑا بہت اسے دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اگر دنیا کے لیے ہم کوئی عمل کریں گے تو تھوڑا بہت اس کا فائدہ مل سکتا ہے دنیا کے اندر، ہو سکتا ہے لوگ تعریف کر دیں، ہو سکتا ہے لوگ واہ واہی کر دیں، یہ سب چیزیں ہو جائیں، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل اگر کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم انجام دیتے ہیں اور ہم اس کے اندر اپنی نیت صحیح نہیں رکھتے، اس خراب نیت کی وجہ سے ہمارا وہ عمل رائگا اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی ثواب ملے گا۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہم نے کیا، جو ہماری نیت ہے اسی نیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ثواب دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایگزامپل دیا کہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، ہجرت مطلب اپنا گھر بار دولت سب کچھ، رشتہ دار خاندان کو چھوڑ کر کے انسان ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر منتقل ہو جائے، تو کس لیے منتقل ہو رہا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ اس لیے اگر منتقل ہو رہا ہے یا اس لیے منتقل ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ جا کر کے شادی کر لے گا، کوئی عورت ہے اس کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہجرت الی ما ہاجر الیہ،
اس کی ہجرت جس چیز کے لیے اس نے کی ہے وہی ہے اور کچھ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، اللہ کے لیے ہجرت کی ان لوگوں نے۔ وہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے، اللہ رب العالمین نے انہیں ثواب سے نوازا، دنیا میں بھی ان کا نام ہوا اور دنیا کے اندر ہی جنت کی سرٹیفکیٹ ان کو مل گئی۔ اور ہم جانتے ہیں کئی صحابہ ایسے ہیں کہ کئی بار ان کو دنیا کے اندر کہا گیا کہ یہ لوگ جنت والے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے، جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کے رسول کہتے ہیں فَهِجْرَتُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے وہ اس کو مل سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے کوئی اجر دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ایک اصول بنا دیا کہ جیسی نیت ہوگی اسی حساب سے اجر اور اسی حساب سے ثواب ملے گا۔ نیت اگر صحیح ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے گا، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے مثال دے کر کے فرمایا، رمضان کے روزوں کے تعلق سے کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے، تو ظاہر سی بات ہے ایمان کس پر؟ اللہ رب العالمین پر۔ ثواب کی امید کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا تصدق بیمینہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ ایک آدمی جو خرچ کرتا اللہ کے راستے میں اپنے داہنے ہاتھ سے، تو اس کو چھپاتا ہے، بتاتا نہیں کسی سے کہ میں اتنا خرچ کیا ہوں، اور اتنا زیادہ چھپاتا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جان پاتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی نہیں جان پاتے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ کیوں ایسا عمل کر رہا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو اسے دکھانا ہے، کسی اور کو نہیں دکھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ تو بتایا ہی، اور کئی عبادتوں کی مثال دے کر کے بتائی کہ دیکھو اس عبادت کو بھی انجام دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ، اس عبادت کو انجام دینا ہے تو بھی اخلاص کے ساتھ، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ اخلاص ہے جس کی دعوت قرآن نے بھی دی، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور اس کو ہم اگر ایک مجلس کے اندر بیان کرنا چاہیں تو شاید یہ ممکن نہیں ہو۔ المہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت، اخلاص کا ہونا عبادتوں کے اندر یہ بہت ضروری چیز ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق بھی دے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اخلاص ہونا چاہیے اور ہم اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، اس کے ثمرات بھی ہیں، اور اگر عمل نہیں کریں گے اخلاص کے ساتھ تو اس کے نقصانات بھی ہیں، اس کے مضرات بھی ہیں۔ تمام چیزوں کو ہماری شریعت نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ ہے، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يتقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا۔ کوئی بھی عمل انسان کرے وہ قابل قبول نہیں ہے اگر اخلاص کے اندر، اگر اس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف اخلاص ہے عمل قابل قبول ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر اجر سے بھی نوازتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھی ایک دن اور صرف اللہ کے لیے پڑھی، نہ ابا کا ڈر تھا، نہ کسی کا ڈر تھا، نہ کوئی دکھاوا تھا، صرف اللہ کے ڈر سے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے نماز پڑھی ہے، تو اللہ رب العالمین اسے قبول بھی کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر اجر سے بھی نوازے گا ہمیں۔ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لن تنفق نفقتا، تم کوئی بھی چیز خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین کے راستے میں، الا اجرت علیہ، مگر اللہ رب العالمین اس پر تمہیں اجر سے نوازتا، اجر دیتا اللہ رب العالمین۔ کب؟ وابتغی بہ وجہہ، جب کہ اس خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی مراد لی جائے، یہ چاہا جائے کہ اللہ رب العالمین اس خرچ کرنے سے خوش ہوگا، اللہ کے لیے میں یہ خرچ کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین اس پر اجر بھی نوازتا ہے۔
تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کو قبول بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ثواب سے بھی نوازتا ہے۔ یہ جو نیت ہے ہماری، یہ جو ہمارا دل ہے، یہ واہ واہی بہت چاہتا ہے، یہ لوگوں کی خوشنودی بہت چاہتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اسی نیت کی وجہ سے، غلط فکر کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا کیا ہوا عمل وہ بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی نیت اگر صحیح ہوتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہم نے جو کیا ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے رب عمل کثیر تصغرہ النیہ ورب عمل صغیر تکبرہ النیہ، کہ بہت سارے بڑے بڑے اعمال نیت کی خرابی کی وجہ سے بہت حقیر اور چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے، نیت کے درست ہونے کی وجہ سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نیت ہمیں صحیح رکھنی ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہے تو چھوٹے سے چھوٹا کیا گیا عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو کتنے زیادہ خیر کے کام ہم کر لیں، چونکہ نیت ہماری درست نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس عمل کی کوئی وقعت اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس تعلق سے غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہم بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ جاتی کہ تعریف تو ہونی چاہیے تھی تھوڑی سی۔ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک اچھی بات کہنے والا نہیں، ہم سے ہمارا شکریہ ادا کرنے والا نہیں، ہم سے یہ دل ہمارا کبھی کبھی چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس چیز کو اپنے دل سے نکالنا ہے، اس چیز کو اپنے دل سے ختم کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہم کریں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے، مباحات میں سے بھی کوئی کام کرتا ہے، تو وہ عمل بھی بندے کا عبادت شمار کر لیا جاتا ہے اگر اس کی نیت صحیح ہے اور اس عمل کے اندر اخلاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، ایک لقمہ اگر انسان پیار محبت میں اپنی بیوی کو کھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی نیت صحیح ہے، وہ کسی دوسری عورت کو نہیں کھلا رہا، اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وہ جائز قرار دیا ہے، تو اپنی جائز چیز کو پوری کر رہا ہے جو اس کے لیے جائز ہے، لیکن نیت صحیح ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے اجر سے نواز رہا ہے، اس پر بھی اسے اجر مل رہا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم اپنی اچھی نیت کے ذریعے ثواب کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے طلبہ ایسے ہوں گے یہاں پر جو میڈیکل کی پڑھائی پڑھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، لیکن ثواب کا کام ہے کیا؟ ثواب کا کام کب ہو جائے گا ڈاکٹر بننا؟ جب آپ کی نیت صحیح اور درست ہوگی۔ آپ کی نیت کے اندر یہ ہوگا، ہماری نیت کے اندر یہ ہوگا کہ ڈاکٹری پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کے کام آؤں گا اور بیمار لوگوں کا علاج کروں گا اور اس چیز کا صحیح استعمال کروں گا۔ اگر اس نیت سے ہم لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین اس پر اجر سے نوازے گا۔ لیکن اگر خالی پیسہ کمانا مقصود ہو کہ ڈاکٹر بننے کے بعد صرف پیسہ کمانا ہے، کسی کی خدمت نہیں کرنا ہے، کوئی دین سے کوئی مطلب نہیں، کسی مسلمان سے کوئی مطلب نہیں، قوم و ملت سے کوئی مطلب نہیں، تو پھر کیسے یہ اس عمل پر اللہ رب العالمین ثواب سے نواز دے گا؟ تو یہ چیز جو ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے کرنا، ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کو ہم ثواب کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں اپنی نیت صحیح کر کے۔ کوئی انجینئر بن رہا ہوگا، وہ اپنے دل کے اندر یہ سوچ لے کہ انجینئر بننے کے بعد انشاءاللہ میں اپنے قوم و ملت کے کام آؤں گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو انجینئر اپنی جگہ پر رہ کر کے اپنے قوم و ملت کے لیے کر سکتا ہے، تو اس کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے اجر سے نوازے گا۔ بہت سارے لوگوں کو خوشبو پسند ہے تو وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں اس نیت سے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے میں خوشبو لگاتا ہوں۔ خوشبو لگاؤں گا تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے وہ خوشبو لگائے۔ اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر سے نوازے گا۔ ایک زانیہ عورت کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا کہ ایک عورت جو زانیہ تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا جو ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، اور یلحس، وہ کتا منہ اپنی زبان سے
اپنی زبان کو منہ سے نکالے ہوئے تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، اس زانیہ عورت نے اسے پانی پلا دیا تو اللہ رب العالمین نے اس زانیہ عورت کی بخشش کر دی۔ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایمان خالص کے ساتھ اس نے اسے پانی پلایا تھا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس نے اسے پانی پلایا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کر دی، اس لیے اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں کتا پالنا، اس کو نہلانا دھلانا کوئی اچھا عمل نہیں، لیکن ایک جانور کی مدد کر دیے اخلاص کے ساتھ کہ اس کا اجر اللہ رب العالمین دے گا، اللہ رب العالمین اس کو بھی قبول کرتا ہے اور اس سے ہماری بخشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے تعلق سے فرمایا کہ بینما رجل یمشی علی الطریق فوجد غصن شوک فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له، کہ ایک آدمی رستہ چل رہا تھا، اس کو ایک خاردار جو ہے ٹہنی مل گئی، ایک ایسی ٹہنی ملی جس کے اندر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کسی کو تکلیف ہو جائے گی، اس سے کانٹا چبھ جائے گا، اس نے کیا کیا، اس ٹہنی کو اٹھا کر کے سائیڈ میں لگا دیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اسے بخش دیا، اسے معاف فرما دیا۔ کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ وہ کام اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، مطلب پرستی کی وجہ سے اگر ہم کریں گے تو اجر نہیں ملے گا، لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کریں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آج میں اپنے بھائی کو پوچھ رہا ہوں، جانچ رہا ہوں اللہ کے لیے، آج میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہوں اللہ کے لیے، کیونکہ میرے دین نے یہ کہا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر ہمیں اجر سے نوازے گا۔ یہ تمام چیزیں خالی اور رائگاں نہیں جائیں گی میرے بھائیوں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پایا جائے۔ اگر اخلاص نہیں پایا جائے گا تو میرے بھائیو ہمارا کیا ہوا کوئی بھی عمل وہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے رسول نے یہ بات اپنے صحابہ سے کہی۔ ہم اور آپ تو بہت بعد کے لوگ ہیں، صحابہ کتنے نیک لوگ ہیں، ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، کہا کہ میں سب سے خوفناک چیز جو ڈرتا ہوں کہیں تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ کہا الریا، دکھاوا، کوئی کام انسان اس لیے کرے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کی واہ واہی کرے، تعریف کریں، اس لیے انسان نیک عمل کو انجام دے۔ کسی کو صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، تعریف مقصود ہے، کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے تعریف مقصود ہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ ڈر تھا کہ صحابہ کے اندر بھی یہ چیز نہ آ جائے۔ ہم کو اور آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، ہمارا ایمان صحابہ سے زیادہ ہے کیا؟ میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ چیز کہیں ہمارے اندر نہ آ جائے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ریا جیسی قبیح چیز کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ کوئی بھی عمل ہمیں کرنے کی توفیق ہو تو وہ صرف اور صرف تیرے لیے اور تیری رضا جوئی کے لیے ہو، یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اخلاص کا یہ فائدہ ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی عمل چاہے وہ جائز اور مباح چیزیں ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نیت اپنی صحیح رکھتے ہیں اس کے اندر تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے، بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں شیطان بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ شیطان نے کیا کہا تھا اللہ رب العالمین سے کہ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین، قرآن میں کہا۔ شیطان نے خود اس چیز کا اقرار کر لیا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ جو تیری عبادت کرتے ہیں، ان کو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تو شیطان سے بھی انسان بچا رہتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ اگر ہمارے عملوں کے اندر اخلاص نہیں ہے تو نقصان سب سے بڑا سن لیجئے۔ نقصان کیا ہے اس کا؟ کہ اگر ہمارے عملوں کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ علم حاصل کرتا اور علم حاصل کرنا یبتغی بہ وجہہ، یہ ایک اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنا۔ تو بندہ اس لیے علم حاصل کرتا ہے لیصیب عرضا من الدنیا، کہ دنیا حاصل کر لے گا، علم حاصل کر کے دنیا اس کے قدموں میں آ جائے گی، بہت مال و دولت کما لے گا علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کرتے ہیں لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ایسا آدمی، کیونکہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ دنیا داری ہے، اللہ کے لیے نہیں علم حاصل کر رہا، دنیا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے۔
میرے بھائیو علماء کو اور جو طالب علم ہے ان کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے اس ریاکاری سے، اور ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا، انہی کے ذریعے جہنم دھوکائی جائے گی، انہی کے ذریعے جہنم سلگائی جائے گی۔ کون ہوگا اس میں سے؟ ایک عالم دین ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے سوال کریں گے کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر اتنا علم دیا تھا، کیا کیا تو نے اس علم کا؟ وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے لوگوں کو سکھایا بتایا، اپنی گنتی گنا دے گا کہ یہ نیک کام دنیا کے اندر کر کے آ رہا ہوں، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نے یہ کام کیوں انجام دیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو نے یہ تمام کام اس لیے کیے ہیں تاکہ دنیا والے تیری تعریف کرے، دنیا والوں نے تیری تعریف کی، ختم، یہاں پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم دین قرآن پڑھنے والا لیکن اخلاص نہیں تھا اس کے اندر، تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مجاہد لایا جائے گا جو شہید ہوا ہوگا، شہادت پائی ہے اس نے دنیا کے اندر، کافروں سے لڑتے ہوئے جنگ کے اندر شہید ہو گیا، اس کو بھی لایا جائے گا، اور اس سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا اتنی طاقت و قوت میں نے تجھے دی تھی، کیا کیا تو نے ان سب کا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں کافروں سے لڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو کافروں سے اس لیے لڑا اور تو کافروں کے سامنے اس لیے لڑا تاکہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں۔ دنیا والوں نے کہا میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دکھاوے کے لیے اس نے جہاد کیا ہوگا۔ ایک سیٹھ اور ایک مالدار آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بہت زیادہ صدقات و خیرات کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین اس سے بھی کہے گا اتنا مال و دولت سے میں نے تجھے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ بھی گنا دے گا گنتی کہ فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں جگہ خرچ کیا، یہ کام کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ٹھیک ہے تو نے کیا، لیکن تو نے اس نیت سے کیا تھا کہ دنیا والے تیری تعریف کرے، دنیا والوں نے تیری تعریف کی، کہا دنیا والوں نے بہت بڑے سیٹھ ہیں، بہت بڑے خرچ کرنے والے ہیں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ تو میرے بھائیوں یہ کوئی برے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، عالم دین ہے، مجاہد شہید ہے اور بہت بڑا صدقات و خیرات کرنے والا آدمی ہے، لیکن نیت صحیح نہیں ہے اس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ میرے بھائیو سوچنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ اگر ہم جو بھی عمل، ایک تو ویسے ہی ہم لوگ نماز روزہ کرتے نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں وہ بھی اگر صحیح اور درست نہ ہو، اس میں بھی اگر ہماری نیت خراب ہو تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا حشر ہوگا، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم العلم لیجاری به العلماء ولیماری به السفہاء، کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنا بڑا اچھا کام ہے، دین کا علم خصوصی طور پر حاصل کرنا بڑا نیک کام ہے، لیکن علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء سے مناظرہ کرتے بیٹھے۔ لیماری به السفہاء، جو جاہل لوگ ہیں بیچارے ان پر اپنی فوقیت جتائے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت جانکار ہوں تم لوگوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن يدخل الجنہ، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا ایسا آدمی۔ تو میرے بھائیوں سوچنے کی چیز ہے، یہ سب اپنے اوپر عمل کرنے کی چیز ہے، صرف کہنے اور سننے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل کرتے ہیں ان کو قبول کر لے۔ رب العالمین تو ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں وہ تیری رضا جوئی کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے کریں، ہمارے عمل کے اندر للہیت ہو، ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک اصغر سے بچا، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ریاکاری اور نمود سے بچا، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دکھاوے سے بچا۔ رب العالمین ہم جو بھی عمل کریں صرف اور صرف اس سے تیرا تقرب مقصود ہو، ایسا تو ہمیں بنا دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔